پچھلی ہوئی گردنیں جھک گئی، اس خدا شوکت کے لاکھوں سلام، اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوے ریزیے دعوت پہ لاکھوں سلام، جن کی ممبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے فطرت کے کچھ بھی کہیں ہارا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا، جڑا رب العالمین 18,000 مخلوقاں دا مالک، زندگی تے موت کا مالک، جب تو چاہے عزت دے وے، جب تو چاہے ذلت دے وے، زندگی دے ہر لمحے دا مالک، تو انہیں محبوب مرموز شافی و مقدشور، سرور کونین مفخر موجودات، حسنین کریمین بنانا جان فاطمۃ الزہرا کے بابا کی بارگاہ اکثر سے درود و سلام کا ڈالانہ پیش کرنے کے بعد دعائیں کہ رب العزت نبی ساتھ سے حق بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے محفوظ کہ دوسرے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جنابی رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا، لہا سبعۃ ابواب، اسے 7 دروازے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ جنت ہے، انہیں 7 دروازے ہیں۔ آج اگر مسلمان جنت کا دلوں کی طلبگار بنوانیا، طالب بنوانیا، توجہ انہیں کو گناہ سازر رکھے تھا، اصل دلوں کی وہ جنت کو ملیندے کہاں پر وہ دی طرف بننے واسطے اصل عقل اپنی زندگی کوئی سونے عمل لکھی دے تو رب سونے نے اپنی عبادت تے حقوق العباد حقوق النفس جڑے لکھے ہیں، رب سونے قرآن نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، انہیں نال کہیں کو شریک نہ کرے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں کے انہیں حسن سلوک کرو۔ یہ آیت رب سنے نے حقوق العباد بیان کیتے ہیں، حقوق اللہ بھی بیان کیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے کٹھے سواری تے بیٹھے ہیں، حضور فرمایا معاذ جان دے بچے تے اللہ کا حق کیا ہے؟ تو صحابہ فرمایا، حضرت معاذ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ کے اللہ کے رسول بہتر جان دے، اے صحابہ کا معمول ہے۔ آج لوگ آتے ہیں حضور کو جان دیں گے، میں کہ ہوئے گلہ کرے نا تُسے علم غیر حاضر ناظر نور قسم پہ کھڑے ہوئے، تھوڑی سوچ کریں گے ویسے مصطفیٰ نے ملیں دے ہم صحابہ کا معمول ہے۔ گل جان دے بھی ہوئے نا حضور پوچھنا دسو یہ گل کیویں تو اللہ و رسول عالم، حجت الوداع کے موقع سے حضور پوچھا اے صحابہ دسو کی کہنا ہے؟ صحابہ فرمایا اللہ و رسول عالم۔ حضور پوچھا کہ اے مہینہ کیڑا ہے؟ تو صحابہ فرمایا اللہ و رسول عالم۔ حضور پوچھا اے شہر کیڑا ہے؟ صحابہ فرمایا اللہ و رسول عالم۔ لوگ آنے لگے تُسے جو جان دے آوے، صحابہ آنے لگے تُسے جو جان دے آوے کہ آج دی عرصے کا ہے، مہینہ ذی الحج کا ہے، کہ شہر مکہ ہے، کہ وقت سے جواب کیوں نہیں لکھا؟ تو آخر لگے اساں حضور کی منشا طرح سے جانتے کہ حضور کیا چاہتے ہیں۔ منشا یہی ہے سلسلہ کلو کال کا ہوتا رہے تیرے ذکر تیرے حسن و جلال کا، تیری صفات کا، تیری ذات کا، تیرے غلاموں کا۔ حضور کے جو غلام ہیں دنیا کی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ لوگ آپ جانتے کہ اللہ کا بندے سے کیا حق ہے، کیڑا حق ہے جڑا بندے رب کا دیوڑے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ کے اللہ کے رسول بہتر ہے۔ میں قوت لفاظی کی دکھانا ہے نہ جوش کتابہ دکھانا ہے،
میں جیلے کی تکلیف رہنا میرا مقصد یہ ہوتے کہ میری بھی دنیا سور بنے سونا علی کی بھی دنیا سور بنے فرمایا بچے سے اللہ تعالیٰ کے رہے کہ این یعبد اللہ ولا تشرک به شیء کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو ان کے نال کہیں کو شریک نہ کریں. یہ شرک کو وڈا گناہ ہے. حضور فرمایا میری امت شرک سے نہیں جمع ہو سکتی. جڑے لوگ شرک سے فتوے لانے انہاں کو ایسا کرو کہ حضور کے حدیث سے حضور فرمایا شرک سے تک میری امت جمع تھی بھی نہیں سکتی. کہ شرک صرف دو صورت ہیں جڑے درس نظام کی کتاب العقائد النصفیہ میں بیان کیا گیا. شرک کا صرف دو صورت ہیں وہ مختصر مطلب بیان کر کے کہ کہیں کو واجب الوجود جانا اس سے رب دی ذات ہے ہمیشہ تو ہمیشہ راضی. اصل رب کے علاوہ فضیلت اسکن نبی ہیں انہاں کو یہ یاد ہے کہ وہ رب دی عطا نال رب انہاں کو خود بنائے اور رب دی عطا نال سارے مددگار مشکل کشا سارا کچھ ملے. دوسری صورت شرک یہ ہے کہ کئی واسطے سجدہ جائز کرنا کہیں کو عبادت لائق سمجھنا. مسلمان بسارے اللہ سونے کی نماز پڑھتے ہیں کوئی نبیاں کی نماز نہیں پڑھتا. یہ بھی تو حضور نے حدیث میں فرمایا اگر غیر خدا کو سجدہ جائز ہو گیا تو میں بیوی کو حکم دے شوہر کو سجدہ کر. تو یہ حدیث سے پتہ چلا کہ غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں. اصل صرف خدا کی عبادت کرنے ہیں کہ بس فرمایا ایک دور صورت ہے انہیں سے علاوہ میری امت شرک سے جمع تھی بھی نہیں سکتے. کہ یہ بندے جلے رب کا یہ حق ادا کرے سے نمازہ پڑھتا تھا دیتے ہیں آج 95% لوگ بے نماز بھی چکے ماں نماز نہیں پڑھتی. اگر دوسرا خود نمازی نہ پڑھو ماں نمازی نہ پڑھتی تو وقت اولادہ کی تربیت کی میں تھی. اولادہ کی تربیت بابا فرید گنجے شکر آپ کی والدہ کہتے ہیں فرمایا بیٹا نماز بڑی کرتے کہ کو اللہ شکر دے. جلے آپ نماز پڑھتے ہیں مسلح بچھا کے ماں مسلح کے تلے شکر رکھتے ہیں کہ آپ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں دعا مانگتے ہیں کہ مسلح کہتے ہیں شکر دلوں گے. ایک نیت ہے کہ آپ کی والدہ کی نہیں کم کی نہیں لگی گئے کہ آپ کی نماز کا ٹائم ٹھیک ہے اور والدہ کو یاد رہ گئے آج بیٹا نماز پڑھتی تو شکر کا نہ رکھی گئے تو وہ دعا مانگنی پہ یہ رات کو اے اللہ میری آبرو رکھی میرا بیٹا نمازی بن لگے. کہ رب سونے بھی والا شریف بابا دی ماں دی لاج رکھی تھی کہ آپ جب نماز پڑھی تھے جلے مسلح چاہتا شکر گئی گئی ماں آئی تے پریشان ہے کہ بیٹا کا کوشش معمول کے مطابق ماں کچھ دیے آج نماز پڑھیے شکر ملیے تو بابا فرید آج جڑی شکر ملی ان کا مزہ ہی کچھ ہو رہے. جلے ماما مسلح کے تلے شکر رکھ کے عید اپنا کہ میرا بیٹا نمازی پڑھتی تو وقت بابا فرید بندے شکر پڑھتے ہیں. کہ جلے ماما فلمہ کے ڈرامے دیکھتے ہیں بے نماز حسین وقت بیٹا ٹریکٹر کے ہیرو پڑھتے وقت اسلام کو کانڈ کر چلے تھی. میں کہ مغرب کی تہذیب کے پیچھے ٹوٹے گئے جنہیں اسلام کو چلنا سکے اسلام مننا لگے انہیں تو پیچھے ٹوٹے. رب سونے عقل لیتی سے کئی واسطے کہ سونا استعمال کرو. تو فرمایا رب کا حق یہ ہے کہ ان کی عبادت کرو مخلص تھی کہ ان کے نال کہیں کو شریک نہ کرو. ابو فرمایا حضور فرمایا کہ ہون جانتے ہوئے جلے رب کا حق ادا کر دیتے ہوئے اور رب پہ بچے کا حق کیا ہے اور رب بچے کو اپنا کیا حق دیتی. فرمایا اللہ یعذبہ اور رب کا یہ حق ہے کہ انہیں کو عذاب نہ رسی. اپنی زندگی جلے خوبصورت بنے سے حقوق اللہ جلے سونے ادا کرے سو حقوق اللہ کی لسٹ کو لمبی ہے فرشت کو لمبی ہے. میں اور حقوق العباد سے فرمایا صوم و صلاۃ
سیری کوٹنا لوگوں نال حسن و سلوک نال آنا پیش آنا یہ بہت اہمیت والے حامل ہیں لیکن